أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال و فضل کرم دیگی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کا یہ دن ہمیں نصیب ہوا اور یہاں آنا نصیب ہوا. اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یقیناً دنیا میں وہ قومیں اپنا سر بلند رکھتی ہے اور وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے جو جذبہ جہاد کو بیدار رکھتی ہے، جن کی صبح و شام اللہ رب العزت کے دین کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ حاضر رکھنے کے لیے ہوا کرتی ہے، تو ایسی قومیں یقیناً کامیاب ہے. انہیں اللہ تعالیٰ خوب بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ مجاہدین کی، جہاد کرنے والوں کی، راہ خدا میں پہرا دینے والوں کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے. رب عز و جل نے انہیں بڑی شانوں سے نوازا ہے اور خود اللہ رب العزت نے مجاہدین سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن مجید میں 11واں پارہ سورہ توبہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا. اللہ خرید رہا ہے. فرمایا اللہ نے ایمان والوں کی جان کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اسے کچھ عوض دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے اس کے عوض انہیں جنت عطا فرما دی. جنت کے عوض ہم نے مسلمانوں کی جان و مال کا سودا کر دیا. ہم نے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا اور عوض میں ہم نے انہیں جنت عطا فرما دی.
یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو میدان جہاد میں جہاد کے وقت جب اس آیت کو پڑھا جاتا تو مسلمان میں ایک عجب ہی قسم کا جوش خروش ولولہ پیدا ہو جایا کرتا، اور پھر مسلمان اس آیت کو سننے کے بعد وہ کام کر جاتے جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جنگ یرموک عیسائیوں کی تعداد 7 لاکھ، مسلمانوں کی تعداد فقط 40,000۔ 7 لاکھ جدید سامان سے لیس، جدید سہولتوں کے ساتھ، جدید سواریوں کے ساتھ، یہاں فقط 40,000، فقط جنگ یرموک فقط 40,000، کتنی مختصر تعداد ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ جیسے اس آیت کی تلاوت مکمل ہوئی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہاری جان کا سودا رب عز و جل کی بارگاہ میں ہو چکا، لہٰذا اب قبضہ دینے کی باری ہے۔ اپنی جان کو اللہ رب العزت کے حضور قبضہ پیش کر دو۔ تو مسلمان مجاہدین آگے بڑھے، رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ یہ 40,000 7 لاکھ عیسائیوں پر بھاری ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو یہی وہ آیت مبارکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کیونکہ اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض تمہیں جنت عطا فرما دی۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جسے لے کر شیطان رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے، اے اللہ یہ کیسا سودا ہے، تو جانتا ہے تیرے بندوں کو یہ سارے عیب دار ہیں، جب عیب دار سے تو خریداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سودا عیبی ہے، اور عیب والا جو سودا ہوتا ہے تیرا ہی قانون ہے کہ اسے تو رد کر دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے توڑ دیا جاتا ہے، لہذا یہ بندے جو عیب دار ہے سے میرے حوالے کر۔ ابلیس کہہ رہا ہے، تفسیر نعیمی کے اندر یہ موجود ہے، مفتی احمد یارکان نعیمی نے رحمہ اللہ جلد نمبر 11 اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ شیطان یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں میرے حوالے کر دے، میرا رب فرماتا ہے تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو کہتا ہے میرے بندے عیب دار ہے، اور عیب داروں سے سودا نہیں ہوتا، عیب والی چیزوں کو نہیں خریدا جاتا، تو رب ہو کے اس نے کیسے تو نے خرید لیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سودا وہاں پر ناقص ہوتا ہے، یہ سودا وہاں پر خراب ہوتا ہے، اس سودے کو وہاں توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں خریدار کو اس بارے میں معلوم نہ ہو، اور جب خریدار کو معلوم ہو کہ جو میں سودا خرید رہا ہوں یہ عیب والا سودا ہے، جب معلوم ہے، جہالت نہیں، معلوم ہے اسے خریدار کو یہ عیب والا سودا ہے، تو فرمایا اب خریدنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ رب ہمیں جانتا ہے کہ ہم عیب زدہ ہیں، رب ہمیں جانتا ہے ہم سر تا پاؤں عیب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میرے رب نے پھر بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جنت کہ اگر ہم اس کے مقابل اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں فنا ہے لیکن جنت میں بقا ہے، ہم عیب زدہ ہیں لیکن جنت تو بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی فرمایا ہم نے تمہاری جانیں بھی خرید لی، تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا، اور تمہیں اس کے عوض جنت عطا فرمائی۔ اب جو چیز خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، آیا یہاں کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا یہ طریقہ ہے کہ تم اس کے راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم کافروں کو قتل کرو یا خود تم شہید ہو جاؤ۔ فرمایا یہ ہے اصل جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے خریداری، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد کافروں کو قتل کرنا ہے، اور دوسری صورت اگر ہم پر حملہ ہو تو پھر اس صورت میں خود اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یعنی شہادت کو
پا لینا ہے۔ تو فرمائے جان و مال در حقیقت رب عز و جل کے ہو چکے۔ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ ایمان والوں نے در حقیقت یہ سودا کر لیا۔ میرا رب فرماتے ہیں میں نے ان جانوں کو مالوں کو خرید لیا، بات کیا مکمل ہوئی، اب صرف قبضہ دینا اور قبضہ لینا باقی ہے۔ فرمایا اب قبضے کی جب باری آئے تو میدان جہاد، جب جہاد کا ماحول گرم ہو تو اس وقت اپنے آپ کو در حقیقت ہمارے قبضے میں دے دو، کیونکہ سودا تو پہلے ہو چکا، اب صرف جان کو رب عز و جل کی بارگاہ میں میدان جہاد میں جا کے قبضے میں دینی ہے۔ اور فرمایا یہاں سے تمہاری طرف سے قبضہ آئے گا اور ہم دو طریقے سے تمہیں اپنا سودا جس کے عوض ہوا تھا جنت وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ دو طریقے کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ جیسے اس دنیا سے تم رخصت ہوں گے یعنی شہادت کو پاؤ گے تو فرمایا کہ ہم تمہاری روحوں کو اسی وقت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ایک طرح کا سودا ہوا، ایک طرح کا قبضہ ہوا۔ فرمایا دوسرا قبضہ قیامت کے بعد بروز محشر ہم تمہیں تمہارے جسموں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہ شان ہے کہ اب قبضہ دینے کی باری ہے، تو رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبضے کی صورت پیش کر دو تو اللہ رب العزت اس کے عوض تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ تو ان کی شان ہے، کیونکہ جہاد کے ایسا معاملہ ہے کہ محبوب نے بھی فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا، قیامت تک، یہاں تک کہ میری امت کا ایک فرد آخری بچ جائے گا وہ بھی دجال کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اور مجاہدین کا اگر اسلحہ دیکھیں، اس کا بارود دیکھیں تو اس کی بڑی شان ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک تیر جو بنایا جاتا ہے، تیر دشمنوں کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے، فرمایا اس بنانے والے کے عوض ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 افراد کو جنت عطا فرمائے گا، ایک تیر کی وجہ سے۔ فرمایا جس نے نیت خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس تیر کو بنایا۔ نمبر 2 تیر چلانے والا، نمبر 3 اس تیر چلانے میں مدد دینے والا۔ فرمایا تینوں لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور فی زمانہ تیر اندازی کا نہیں، اسلحہ، بارود، ایٹم بم، میزائل، جدید اسلحہ، توپ، ان چیزوں کا استعمال ہے۔ تو در حقیقت فی زمانہ محبوب کا فرمان اس پر بھی آتا ہے، کیونکہ اب یہ جنگی سامان اب بدل گیا، عرف بدل گیا۔ اب جنگی سامان یہ ہے، پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، دراز گوش ان پر جا کے جہاد کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ توپوں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی گاڑیوں میں، جہاز میں، ان کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، تو عرف بدل گیا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں بم بنانے والا، اب سمجھ لیں میرا اشارہ، ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کیا شان ہے، اس ملک کو ایٹم عطا کیا، بم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت و برکت و منظور فرمایا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، کس چیز کا خوف؟ آئیں بائیں شاہی نہیں، محبوب کا فرمان ہے۔ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے تو یہ اسی ہستی کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں اس نے مسلمانوں کو نام دیا، پاکستان کو نام دیا۔ تو فرمایا یہ آج اگر بم بنایا جائے، دیگر جدید اسلحہ سامان بنایا جائے جہاد کی غرض سے، تو بنانے والے کو ثواب، مجاہد جب چلائیں گے اس کو ثواب، جو اس حوالے سے مدد دے گا اسے بھی ثواب۔ کتنا ثواب؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ان تینوں لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، محبوب کا فرمان ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جس گھر کے اندر جنگی ساز و سامان ہوں گے، جہاد کے سامان ہوں گے، اس گھر کے اندر جنات بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ تو گھر ایسا جو محفوظ ہو چکا، کیونکہ اب اس گھر کے اندر جنگی سامان ہے، مجاہدین کے سامان موجود ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی کہ مسلمان جہاد کے معاملات میں بہت پیچھے ہو گئے۔ عبادات رکھنا آج اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا، جذبہ جہاد بہت ہلکا ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ اسی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود بھی، اتنا ساز و سامان، اتنی بہترین فوج، جدید اسلحہ، ایٹم بم رکھنے تک کے باوجود بھی کمزور ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق جذبہ جہاد سے ہے۔ جہاد کا جذبہ اگر کسی کے پاس سرگرم ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں،
کھجور کی ٹہنی لے کے جہاد پر نکل جاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کی برکت سے کتنے بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم فرما دیتا تھا، اور صحابہ کرام فتح و نصرت لے کر حاضر ہو جاتے تھے۔ لیکن آج جدید اسلحہ، جدید سامان، لیکن پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں۔ مسلمان آج پکار رہے ہیں، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، لیکن ان کی مدد کے لیے آج نہیں۔ وجہ یہ کہ جذبہ جہاد کمزور ہو گیا۔ اگر یہ جذبہ جہاد بیدار ہوتا نا تو آج پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کسی کی مجال نہ ہوتی کہ مسجد اقصی شریف جو مسلمانوں کی ہے اس پہ یہودی جا کے عبادتیں شروع کر دیتے، کسی کی ہمت نہ ہوتی، بلکہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک یہودی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہاں جا سکتا، کیونکہ یہودی سمجھ گئے کہ مسلمان کے اندر آج جذبہ جہاد ختم ہو گیا، سست پڑ گیا، کمزور ہو گیا۔ اور محبوب علیہ السلام کا واضح ارشاد موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا امت تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا کس وجہ سے؟ محبوب نے فرمایا یہ امت تباہ ہوگی اس وجہ سے کہ ناجائز کاروبار پر راضی ہو جائے گی۔ دیکھیں رشوت خوری، حرام خوری، سود خوری، زنا خوری کتنا عام ہے۔ رشوت تو اس طرح لی جا رہی جیسے کوئی خرچی لے رہا ہو، کوئی اپنا حق وصول کر رہا ہو، والعیاذ باللہ اس طرح رشوت لی جائے۔ سود کا کاروبار کتنا عروج پر، علل اعلان سود کیا جا رہا ہے، علل اعلان۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے یہ امت جو ہے تباہ ہو جائے گی اس وقت جب ناجائز کاروبار کو رضامندی کے ساتھ کرے گی۔ راضی ہو رہے۔ آگے محبوب نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، فرمایا پھر کیا ہوگا کہ تم جو ہے جہاد کو چھوڑ دو گے۔ آج حالات ہمارے سامنے، جہاد کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا سلط اللہ علیکم ذلہ، پھر اس کے بعد تم انتظار کرنا کس چیز کا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط فرما دے گا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال دیکھو، یہ محبوب پہلے ہی فرما چکے ہیں، اطلاع دے دی، ناجائز کاروبار بندہ راضی ہوگا، بس آنے دو پیسہ جہاں سے بھی آ جائے، اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو محبوب یہ بتا دیجئے کہ اس کا حل ہے؟ فرمایا ہاں اس کا حل ہے، اور بہت آسان حل ہے۔ فرمایا حتی ترجع الی دینکم، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ یہاں تک جو ہونا تھا تم نے کر لیا، اب تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ دین تمہیں کیا حکم دے رہا ہے تم اس طرف آ جاؤ۔ جب تم دوبارہ اس طرف آ جاؤ گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، پھر تمہیں سر بلندی عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، فرمایا تین چیزیں اصل ایمان سے ہیں، اصل ایمان، ایمان کی جڑ ہے۔ نمبر ایک، فرمایا مسلمان چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی گناہ گار، کتنا، فرمایا ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کافر نہیں کہا جائے گا اسے، کتنا ہی گناہ گار ہو جائے۔ اور دوسری بات فرمایا جہاد کرنا، یہ اصل ایمان ہے، محبوب نے فرمایا جہاد کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ فرمایا تین چیزیں تو اصل ایمان سے ہے، اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ جہاد کرنا، یہ اصل ایمان سے ہے۔ بتائیں آج مسلمانوں کے پاس جذبہ جہاد ہے سوائے چند ایک کے؟ کتنا کمزور ہو گیا۔ بلکہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس حوالے سے تو خوب جو ہے وہ مذاقن سلسلہ شروع ہو گیا، اور علماء کرام کا نام لے لے کے نہ جانے کیا کیا بات کسی جا رہی ہے، کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کتنا عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہو چکا، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جذبہ جہاد کو کتنی بڑی شے ہے، کتنی بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی۔ انہوں نے اس کو سمجھو کسی کھاتے میں نہیں رکھا کہ جہاد کی خود کیا شان ہے۔ ایک میں حدیث آپ کے سامنے اگر بیان کروں، وہ حدیث کیسی ہے؟ ایک ہے مجاہدین کا جانا جہاد پر، اور ایک ہے کسی کا چند گھنٹوں کے لیے جہاد میں شریک ہونا، شہادت اسے نہ ملی، جہاد کی نیت سے بھی حاضر نہ ہوا، لیکن اس کی کیا شان ہے؟ بہقی شریف میں مرات المناجی کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 3 کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ السلام ایک جنازے پر حاضر ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ یہ شخص فاجر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، عبرت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ قرض نہ لیں، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شخص فاجر ہے، گناہ گار ہے، میں نے کبھی اسے کوئی نیک کام کرتے دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ اس کی جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا اس طرح نماز پڑھنا ہی تو تسکین کا باعث ہے، اس فاجر شخص پہ آپ جنازہ نہ پڑھیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں ان الفاظ کو سنا، اللہ نے محبوب کو کیا علم عطا فرمایا، کتنا بہترین اخلاق عطا فرمایا کہ کوئی اور ہوتا تو پوچھتا کہ ہاں بتاؤ تم سب یہ گواہی دیتے ہو یہ گناہ گار ہے، لیکن محبوب نے یہ سوال نہ کیا، بلکہ محبوب نے کیا سوال کیا، دیگر صحابہ کرام سے، میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کو کسی نے اسلامی کام کرتے دیکھا ہے؟ سوچے ذرا اس سوچ کو، محبوب نے سوال کے اوپر یہ سوال نہ کیا کہ کتنا گناہ گار ہے، محبوب نے پوچھا کیا اس شخص کی کوئی نیکیاں ہیں، تم میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے کوئی بھی اسے اسلامی کام کرتے دیکھا ہو؟ گناہ کی بات تو چھوڑو، اسلامی کام کرتے کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لشکر اسلام میں شامل تھے، تھک گئے، اب ہم نے سوچا کچھ دیر کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن کس طرح وقفہ کریں، کفار کافر مشرک کہیں سے بھی آ کے حملہ کر سکتے ہیں، کوئی تو ایسا شخص ہو جو رات ہمارے لیے جاگے، اب کسی میں ہمت نہیں، کون جاگے، ہر ایک آرام کی طرف متوجہ ہے، بہت تھک چکا، بہت زیادہ، کیا دیکھا ہم نے، یہ شخص سامنے سے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ شامل نہ تھا، سامنے سے آ رہا ہے، ہم نے اس کو بلایا، شخص کیونکہ ہم جانتے تھے لشکر اسلام تھک چکا ہے، اب آرام چاہ رہا ہے، کیا تو ہماری حفاظت کے لیے پہرا دے گا، راہ خدا میں کا تو پہرا دینا پسند کرے گا؟ ایک رات کی بات ہے، اس شخص نے کہا جی ہاں میں حاضر ہوں، جی ہاں میں حاضر ہوں، میں ایک رات پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا یا رسول اللہ ساری رات اس شخص نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری جانوں کی حفاظت کی، راہ خدا میں پہرا دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صف کا اعلان فرمایا، جنازہ پڑھا دی، نہ صرف جنازہ پڑھایا بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے قبر انور پر مٹی بھی ڈالی، اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد جو جملے فرمائے نا، فرمایا شخص تیرے ساتھی بتا رہے تھے کہ تو دوزخی ہے، لیکن اشہد انک من اہل الجنہ، میں تجھے گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتوں میں سے ہے، تو جنتوں میں سے ہے، تو تیرا تعلق تو جنت والے لوگوں میں ہے، تو جنتی ہے، جنتیوں کا جو ٹھکانہ ہے تیرا تو وہ ٹھکانہ ہے، لیکن تیرے دوست تجھے دوزخی بتا رہے تھے۔ اب مجھے بتائے اس حدیث سے کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ اس شخص نے راہ خدا میں فقط چند گھڑی، ایک رات لشکر جہاد مجاہدین کے لشکر کی حفاظت کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو مجاہدین کی بڑی شان ہے، بڑی اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے، تو یہ مجاہدین جن کے ایک رات کی یہ قیمت ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما رہا ہے، اور اسلامی کام کرتے کسی نے نہیں دیکھا، ایک ہی کام تھا جسے محبوب نے جنت کی خوشخبری بلکہ خود جنازہ بھی پڑھا دیا۔ تو جو شخص حقیقتاً مجاہد بن کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آ جائے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اگر ہم وہاں تک نہیں جا سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ہم ان یہودیوں کو ناراض تو کریں، ان مسلمانوں کے دشمنوں کو کم از کم نقصان تو پہنچائے، اور نقصان پہنچانے کا آسان حل ان کی اشیاء کا بائیکاٹ ہے۔ قطعاً اپنے گھر کے اندر ان اشیاء کو نہ لیا جائے، بلکہ جس دکاندار کے پاس یہ اشیاء موجود ہو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی کچھ نہ لیا جائے، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو یہودیوں کو راضی کر رہا ہے، جبکہ یہ موقع تو مسلمانوں کی حفاظت کرنے کا ہے، یہ موقع تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا ہے۔ ہماری سمت کیوں بدل گئی، ہم کیوں اس قسم کے ہو گئے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، من آذى مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے محبوب کو تکلیف پہنچائی۔ آج مسلمانوں کو اس طریقے سے گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو محبوب کا فرمان تو بالکل واضح ہے کہ کوئی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، یہ نہ سمجھے مسلمان کو تکلیف پہنچی، بلکہ اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو آج ہم ان تکلیف دینے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی اشیاء کو خرید رہے ہیں، الیاذ باللہ، کتنے بڑے ہم مجرم بن رہے ہیں، ان کے اشیاء کو بیچ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہمارا ٹھکانہ نہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اسی طریقے سے محبوب نے فرمایا جسم کا جو وجود ہے، ہاتھ پاؤں دیگر جزیات پر مشتمل ہے، فرمایا اسی طریقے سے روئے زمین پر جہاں مسلمان ہیں تمام کے تمام ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب تیرے ہاتھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔
تو آج ہمیں کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کو اس قدر ایذا تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور ہم ان تکلیف پہنچانے والے جو افراد ہیں، جو ظالم ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی اشیاء کو خرید رہے ہیں۔ کتنے بڑے ہم مجرم بن رہے ہیں۔ محبوب کا فرمان تو بالکل واضح ہے کہ برائی کو جو ہے سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ تو ہم تو ان کی اشیاء خرید کے دل سے ہی برا نہیں جان رہے، بلکہ ہم تو ان کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کتنے برے برے ہم افعال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بروز محشر اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی کمر پر جھنڈے کو گاڑ دے گا، بڑے بڑے جھنڈے ہوں گے، گاڑ دیا جائے گا تاکہ بروز محشر یہ تمام لوگوں میں الگ ہی نظر آئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے افراد ہوں گے جن پہ جھنڈے کو گاڑا جائے گا؟ فرمائے یہ وہ افراد ہوں گے جو قوم کے غدار ہوں گے، ان غداروں کا یہ حال ہوگا، ان کی یہ بدنصیبی ہوگی، ان کے ساتھ کس قسم کے سخت والے معاملات کیے جائیں گے۔ تو آج ہم اس غدار قوم کے ساتھ مل جائے، الیاذ باللہ ان کی اشیاء کو لین دین والا سلسلہ ہم شروع کر دیں تو ہم بھی تو غدار بن گئے، ہم بھی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے رہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ ہمیں اس بارے میں خوب غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھے کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا اور کربلا کے حوالے سے بڑی سیرت کو پڑھا، ان کے واقعات کو پڑھا، کئی علماء دین سے اس بارے میں سنا، لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ آج اس قسم کے نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آج مسلمان پیاسا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی طریقہ نہیں، کوئی اشیاء نہیں، کیا کھائے کیا پیے، آج اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سنت ابراہیمی تو ہر کوئی زندہ کر رہا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے، سنت ابراہیمی ہر کوئی زندہ کرتا ہے، لیکن سنت حسینیت جو زندہ کر رہی ہے آج فلسطینی قوم زندہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدوں کو سلامت رکھے۔ فلسطین قوم کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی موجود ہے کہ یہ قوم کیسی ہے اور کیسی رہے گی اور قیامت تک ان کا معاملہ کیسا ہوگا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ زندگی انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے اور اسرائیل اور تمام ظالموں کو تباہ برباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔